السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والے سنو اور فکر کر لو اور خوش نصیبی حاصل کرو، بجائے بدبخت نہیں مرنا، کیونکہ خالق کا یہ کتاب نازل ہوا ہے آسمان سے اور اس کو بولا جاتا ہے رسی۔ اس کا ادھر بنیاد آسمان پر ہے لوح المحفوظ میں، اور نازل ہوا ہے انسانوں کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ساری کائنات، پھر ان کے بعد یہ جو انسان جو ہے یہ ہے مکلف۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہ مراد جو نہیں حاصل ہوگا تو پھر یہ بندہ جو ہے وہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ فضول نہیں پیدا ہوا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور سنیں تو ہمیں کچھ خوش نصیبی حاصل کر لیں، اور باغیچہ اور جیل بنا ہوا ہے بس مرنے کے بعد۔ مرنا بھی ضرور ہے، یا ہے کوئی کب سے یہ موت چالو ہے، بس یہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، چھوٹا بڑا جتنے کتنا ہوگا کیا ہوگا، مریں گے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنو کیا پیغام اللہ کا سنیں، تو سورت آل عمران میں صفحہ نمبر 63 60 اور آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جو مانتے ہیں تو برابر اللہ ہیں اور برابر خالق ہیں۔ آمنو یعنی مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ حقیقی تقوی ہونا چاہیے، نام بھی نہیں ہونا چاہیے، عمل والی تقوی چاہیے۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ مرنا چاہتے ہیں تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ یہ تو بات جناب، یہ جو فرقے بازی والے نام ہے، ولا تموتن الا وانتم نقشبندیون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت فرقے ہیں، نام بہت ہے نہیں۔ اللہ نے بولا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ مرنا مریں گے کسی حالت میں، مسلمان ہو کر کے مرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اس میری رسی کو پکڑو سارے، جميعا یعنی سارے جو بھی مجھے بندے ہیں، اس کے پر عمل کرو۔ الگ الگ نہیں ہو جاؤ، پھر میرے پاس ایک ہو کر کے آنا، ایسا نہیں الگ الگ ہو جائے۔ جو دنیا آج الگ الگ ہو گئی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ فرقے بازی پتہ نہیں یہ کیا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ ہے، یہ مسیحیں، پتہ پڑے گا بعد میں کیا ہیں۔ خالق نے پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد حاضر لازم ہونا چاہیے۔ سننے والے خیال کرو، فکر کرو۔ کیا بولتے ہیں خالق الخلق، جب پیدا کیا ہے سارے کائنات کو، انسان کو، ابھی انسان کے لیے نظام بنایا ہے۔ تو عبادتوں کا قصہ ہے، کیسے عبادت ہونا چاہیے، کیا کرنا ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے، وہ سارا بنا۔ ایسا نہیں جو خالق پیدا کریں اور عبادت بندے پیدا کر لیں، عبادت بندے بنائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت مائدہ میں صفحہ نمبر 107 میں آیت نمبر 3 ہے،
لگتا ہے 3 ہوگی. ہاں اللہ نے کیا بولا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تو جناب خالق نے بولا آج ختم ہو گیا، نہیں کائنات تیاری ہو گئی. ابھی آپ کا آج جن سے میں آپ کا جو حلت چلت کا نظام ہے، اٹھنے بیٹھنے کا، عبادتوں کا جو بھی ہے، آپ کا جو دین ہوگا وہ مکمل کر دیا ہے. اکملت لکم دینکم، اور میرے جو بھی نعمتیں آپ کے پر وہ عطا کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں آپ کے لیے اسلام جو ہے وہ ہے آپ کا دین. عقیدہ کیا ہے؟ اسلام. وہ دوسرے سورۃ زخرف میں بولا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. یہ ہے جو میرے بندے تسلیم کیا، مان لیا، اور میرے پیغاموں کو مان لیا اور مسلمان ہو کر کے مر گیا. یہ ہے عقیدہ. باقی جو بھی عقیدہ وہ کام کا نہیں، ادھر اس کا وہ خامخواہ عقیدہ ہے. تو بولا آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. یا کم ہے جو آج کل یہ کر رہے ہیں نا لوگ، پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں. وہ شیعہ لوگ جو ہیں نا، وہ 10 محرم میں کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ نے اسٹوری کرتے ہیں. شیعہ ہیں وہ، اور یہ صوفی بھی آپ نے اسٹوری کر رہے ہیں. یہ جو اسٹوری جو نے میلاد بولتے ہیں، میلاد کر دیا نہیں. یہ ابھی جاؤ میرا رسول اللہ تعالیٰ سنو کیا بولتے ہیں. سورۃ مائدہ میں صفحہ نمبر 119. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرا رسول جاؤ جو آپ کے پر میں نازل کیا ہے پیغام ہے، وہ جا کر کے اپنی امت کو پہنچاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ آپ نہیں کریں گے نا، ان کا مطلب تو اللہ کے پیغام آپ میرے بندے تک نہیں پہنچا تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. یہ رسول کو بول رہے ہیں. ہاں ان کا کام کیا ہے؟ رسول کا پیغام، اللہ کے پیغام جو بھی ہیں ان کے بندوں کے کانوں تک پہنچانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے. عمل کریں نہیں کریں ان کا کام نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اچھا ابھی آئے تو دیکھیں تو سورۃ جن میں دیکھو، سورۃ جن سنا ہے کبھی؟ ہاں اس میں آیت نمبر کتنا ہے؟ 19. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. جاؤ میرے بندے کو سناؤ، بولو میں تو اللہ کو پکاریں گے اور اس کے ساتھ پالنہار کو پکاریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرے گا کسی سے. اچھا یہ جو شرک چل رہا ہے عام طور رسول کو بول رہا ہے، ہمیں کیا ہے؟ بولا جاؤ بولو میں اللہ کو پکاریں گے، کسی کے ساتھ ان کے ساتھ کسی کو نہیں ملائیں گے. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. بولو ان کو میں آپ کے لیے کوئی خوش نصیبی یا میرے ہاتھ میں کام میرا نہیں. میرا کام ہے اللہ کے پیغام آپ کے تک پہنچانا ہے. بس عمل آپ کریں گے یا نہیں کریں، میں آپ کو بچا نہیں سکے گا، نہیں آپ کو خوش نصیبی. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. بولو میرے بندوں کو، ہمیں اللہ سے کوئی بچا ہی نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی میری جان نہیں چھڑا سکتے. احد من اللہ احد ولن اجد من دون. اللہ کے سوائے کوئی ہمارا کوئی جان نہیں بچائے گا. بس
إلا بلاغا من الله ورسالاته، بولتا ہے اللہ میرا کام ہے اللہ کی طرف سے میں پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ کی جو بھی رسالات ہیں خط خطابت وہ میرا کام ہے پہنچانا آپ کے کان تک۔ ہے اللہ کے بندے میری امت بات سنو عمل کرو، نہیں تو ان کو بتاؤ سمجھاؤ۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خالدین فیہا ابدا۔ بڑی بات ہے جناب، بولتے ہیں جو اللہ کی بے فرمانی کرے گا، اللہ کی باتیں نہیں مانے گا، اللہ کے پیغام پر نہیں چلے گا، اللہ کے بولنے کے مطابق نہیں چلے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے مطابق نہیں چلے گا، رسول کی باتیں نہیں مانے گا، رسول کی ان کا وہ کیا ہو جائے گا؟ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم، یہ آگ جہنم والی میں خالدین فیہا ابدا، اس میں داخل کیا جائے گا ہمیشہ ہی کے لیے، ابدا یعنی ہمیشہ ہی کے لیے۔ یہ سارے جو 1 2 دن 10 دن 1000 50 سال اللہ عالم کتنا، ابدا کا مطلب یعنی ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ کے بندے خیال کرو، یہ جی آج کل جو ڈرامہ چل رہے ہیں کیا ہے بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ جب میں عید میلاد کر رہا ہوں، عید میلاد جو اللہ تعالیٰ بھیجا ہے رسول کو، تو جاؤ میرے بندوں کو بولو عید میلاد کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عید میلاد کیا ہے؟ آپ بولیں گے یہ رسول نے بولا ہے، تو ہم آپ کو بولیں گے دلیل بتاؤ۔ دلیل نہیں تو ان کا مطلب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو الزام لگا دغا بازی کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت بنائی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو چھپا دیا، کسی کو بتایا نہیں، سارے عبادت یہ بتایا یہ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتہام لگا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت تھی اور اس نے چھپا دیا، ہمیں بتایا نہیں، میں اس کو زندہ کر رہا ہوں عبادت کو۔ اگر بولیں گے نہیں میں عبادت نہیں، میں یہ آپ نے یہ بدعت ہو جائے گی نہیں۔ عبادت جو بولا نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی عمل کرے گا عبادت کرے گا اور میرا اس پر صحیح نہیں ہوگی، میرا آرڈر نہیں ہوگا، وہ مردود ہے، اس کو واپس ہو جائے گا، ملے گا۔ اور بولا نہیں جو رسول کی بات نہیں مانے گا کہ دوزخ میں جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ایسا، یہ عبادت کی عبادت اگر بولے گے عبادت تو بولے گا دلیل دیو، دلیل ہے نہیں۔ اگر بولے گا نہیں یہ بدعت جائز نہیں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے نظام میں کوئی داخل کرے گا کوئی عمل تو وہ مردود ہے، کیونکہ پیدا اللہ کیا ہے، نظام عبادت کا اللہ کا کام ہے یا بندوں کا کام ہے؟ ان کا مطلب تو یہ آپ کو پتہ ہے، تو یہ میلاد جو ہے یہ نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہیں ان کے خلفاء راشدین کیا ہے، نہیں صحابہ کرام نے کیا ہے، نہیں تابعین کیا ہے۔ 300 سال سے بعد المعز وہ جو کافر ہے اس نے یہ نظام بنایا تو مسلمان کو برگلانے کے لیے۔ تو آپ ان کے بات مان رہے ہیں، اللہ کے بات بھی چھوڑ دیا، نہیں مان رہے ہیں، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مان رہے۔ ابھی کبھی دیکھا سنا ہے کسی کتاب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین کو جمع کر کے اور بیچ میں خود ناچتا تھا، ناچ کرتا تھا؟ سنا ہے کبھی؟ عبادت ناچ کی ہے یا عبادت خضوع اور خشوع کے لیے ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے یا ناچ کرنا ہے؟ یہ تو رنڈیاں وہ ناچ کرتی ہے، کیا خیال ہے؟ ان کا مطلب یہ شیطان کے مرید ہو گئے، ان کا مطلب یہ مرضی کا بندہ ہو گیا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، دیکھو میرا رسول جنہوں نے آپ نے مرضی کو اللہ بنا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے مقام سے ڈرتا رہتے ہیں، اللہ سے خوف سے رہتے ہیں، وہ آپ نے نفس کو کنٹرول کیا، تو اے نفس مرضی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، یہ مرضی خطرناک ہے، یہ ہے مسلمان، باقی جو ہے مسلمان نہیں ہے۔
اللہ کے بات ماننا ہے اور یہ عمل نہیں کرنا ہے، کریں گے تو پھنس جائیں گے اللہ کے بندے۔ یہ نہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنے صحابہ خلفاء راشدین کو اکٹھے کر کے بٹھا ہوا تھا اور صحابہ کرام کو اکٹھے کیا تھا، پھر بیچ میں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناچ کرتا تھا، ڈانس کرتا تھا، ڈانس کرتا تھا۔ یہ ملے جو ڈانس کر رہے ہو اور یہ حلوہ کھانے کے ملے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض، اللہ نے بولا قرآن میں۔ انسان جو ہے وہ چل چل کر کے شیطان بن جاتا ہے، جب شیطان بن جاتا ہے شیطان کا اس کے ساتھ کنیکشن ہو جاتے ہیں، جس طرح شیطان بولتا ہے اس طرح کرتے ہیں۔ یہ بولے یہ عبادت ہے، یہ ڈانس کرنا اور ناچ کرنا اور داڑیاں اتنی بڑی بڑی لمبی، اور فرقے بازی دیوبندی بریلوی پتہ نہیں ٹھکا ٹھکی، یہ نقش بندی، یہ سارے دنیا مصر میں سوڈان میں جدھر فرقے سب جو بھی ہیں، یہ وہ شیعہ 10 محرم میں کرتے، اور یہ صوفی جو ہیں جو بھی یہ ہیں کرتے کس میں، یہ ربیع الاول کے 12 تاریخ۔ کس نے بولا عبادت ہے؟ اللہ نے بولا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائے۔ انہیں بولا صلو کما رأیتمونی اصلی، انہوں نے بولا نماز اس طرح پڑھو جب میں پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ رسول کائے کے لیے؟ رسول ان کے لیے تو عبادت قرآن میں اللہ کے آرڈر ہیں، وہ سمجھانے کے لیے رسول بھیجا ہے۔ وہ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئی ہے، اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ اے اللہ کے بندے خیال کرو، فکر کرو، یہ کام نہیں کرو پھنس جائیں گے، پھر دوزخی بن جائیں گے۔ بس یہ عبادت نہیں ہے، یہ ہیں مذاقیں ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اگر یا میرا رسول سے آپ پوچھ لیں گے تو کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں بولے گا میں مذاق کر رہے، اڑا رہے ہیں اور تھوڑے سے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ بولے اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کے پیغاموں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ نخوض ونلعب قل اب اللہ، بولو اللہ کے ساتھ، ورسولی کنتم یہ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ کرنی ہے مذاق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی کرنی ہے۔ لا حول، آپ مومن تھے لیکن ابھی کافر ہو چکے ہیں۔ یہ عذر مذر کام نہیں دے گا، کچھ بندے ہیں ان کا عذر قبول ہوگا کسی اسباب کی وجہ سے، لیکن عذر بھی قبول نہیں ہوگا۔ کدھر جائے گا؟ بولا کافر ہو جائیں گے آپ۔ سورۃ توبہ میں یہ آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ سورۃ توبہ پڑھ لو۔ یہ ملے جعلی جو ہیں انہوں نے دنیا کا کھانا خراب کر دیا پیسے کمائی کی وجہ سے۔ اللہ نے بولا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے پیغاموں کے ذریعے آپ کمائی نہیں کرو، اور ان کو پیسہ چاہیے، کیا کریں؟ اور پیسہ ہو غریب ادھر بھیک مانگتے رہتے، اور یہ جا کر کے رنڈیاں کے پر، اور جو ملے جعلی جو ہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں، کیا ہے میلاد شریف کر رہے ہیں، میلاد شریف کر رہے ہیں، اور پیسے پھینک رہے اوپر سے۔ پتہ پڑے گا بعد میں، وہ مرغے مسلم کھانے والے پتہ پڑے گا بعد میں، پچھتائیں گے قیامت کے، یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ ادھر یہی بولیں گے آپ خیال کرو، ادھر بولیں وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، ادھر بولے گا اگر میں کیا کریں، اگر میں سنتا تھا اللہ کے پیغام اور کے پر غور کرتا تھا تو میں ادھر سعیر میں کیسا آج کے پہنچائے۔ یہی مشکل ہے، سمجھ میں آ گیا؟ سننے والے ہمت کرو اور یہ عمل چھوڑ دو۔ ہر سال علماء بول رہے ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس آپ نا بدعتیں کر رہے ہیں، آپ اپنی شرارتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی عبادت ہے؟ اللہ نے بولا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت نہیں کیا، اس کے خلفاء راشدین جو ہیں انہوں نے نہیں کیا ہے، اس کے صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، تابعین نہیں کیا، آپ آ کر کے اور کر رہے ہیں تو پتہ پڑ جائے گا، بعد میں پچھتائیں گے قیامت کے دن، اور آپ کا چہرہ کالا ہو جائے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
وَيُنْصَبْ لِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ فِي إِسْتِهِ، اور ان کے پیچھے اس کو جھنڈا لگ جائے گا، اوپر سر کے اوپر لگا ہوگا، لکھا ہوگا تہادی غدرۃ فلان، اس نے یہ غداری کیا ہے جو اللہ سے کمزور بنایا، اللہ نے عبادت نہیں بنائی، میں نے یہ عبادت بنائی تھی۔ اچھا پتہ پڑ جائے گا بعد میں، فکر کرنا ہے، سوچ کرنا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، میرا کام ہے قرآن پڑھا ہے، میں مدینہ منور سے یہ باتیں کر رہے ہیں، مسجد صراط المستقیم سے قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کا ترجمہ کے نہیں بولے کسی ملوں نے بولا ہے، پیر صاحب نے بولا ہے، بزرگ صاحب نے بولا ہے، نہ نہ نہ، یہ سارے یہ جھوٹے بھی پیر ہیں، جعلی پیر ہیں، یہ سارے ان کی کتابیں سارے جعلی ہیں۔ حدیث بخاری شریف مسلم میں یہ سے جو ہونا چاہیے تو ہر قرآن شریف بس، اور باقی سارے جعلی مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔